السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید ہے تمام ناظرین خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں AHP اسلامک ہمارا یوٹیوب چینل، اور جو دوست ابھی نئے ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل AHP اسلامک کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیوز کو لائک کیا کریں جس میں ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، اور ساتھ میں ویڈیوز کو جو اچھی بات ہو، اچھی نعت ہو، اچھا کوئی ایسی بات ہو جو آپ سمجھیں کہ ایک منفرد تھی، یونیک تھی، اور جس سے اصلاح دوسرے حاصل کر سکیں، تو آپ لازمی اس کو پھیلایا کریں، لازمی آگے دوسروں تک شیئر کیا کریں۔ تو آج میں بڑی خوبصورت کہانی لے کر، ایک واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو انشاءاللہ وہ واقعہ سننے کے بعد بے تحاشا لوگوں کی زندگیاں بدلی بھی ہیں، تبدیل بھی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ بھی وہ واقعہ سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو آپ کی زندگی میں بھی انشاءاللہ انقلاب برپا ہوگا اور تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ وہ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ویڈیو اگر آپ کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو ناظرین سمجھ آئے گا۔ اگر ویڈیو آپ نے درمیان سے سکپ کر دی اور آگے کر کے دیکھا تو پھر آپ کو وہ ظاہر بات ہے وہ چیز سمجھ نہیں آئے گی۔ تو پوری کمپلیٹ سمجھنے کے لیے اس نصیحت کو آپ نے مکمل اس واقعے کو سننا ہے۔ تو ناظرین چلتے ہیں اپنے آج کے اس واقعے کی طرف۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے کہ ایک شخص تھا کہ جو جنگل کا سفر کر رہا تھا۔ جیسے کہ آپ کو ناظرین کو ہمارے علم ہے کہ پہلے وقتوں میں جنگلوں کے راستوں میں لوگ پیدل سفر کیا کرتے تھے، سواریاں کم تھی، سہولیات کم تھی، تو وہ اپنے ساتھ مطلب کوئی سواری نہیں لے کے جا سکتے تھے، یا کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا، اونٹ نہیں تھا، یا اس طریقے سے کوئی فیسلٹی ناظرین موجود نہیں تھی، تو وہ اسی طریقے سے پیدل سفر کیا کرتے تھے، کئی دنوں کا، کئی ہفتوں کا اور کئی مہینوں تک محیط سفر ہوا کرتے تھے۔ تو وہ سفر کر رہا تھا ناظرین شخص، تو سفر کرتے کرتے راستے میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جنگلی جانوروں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، جنگل میں سفر جو ہوا تو وہ اس طرح ہوا کہ ناظرین کہ وہ شخص جو تھا اس نے سفر کا جب آغاز کیا تو راستے میں جنگل آیا، تو اس جنگل سے جب وہ گزر رہا تھا تو شیر آ گیا ہے، تو جب سامنے اس نے شیر کو پایا تو گھبرا گیا تھوڑا سا ناظرین، تو گھبرا کر اس نے ناظرین ایک قریب ایک کنواں تھا اس میں چھلانگ لگا دی۔ تو جب کنویں میں اس نے شیر سے گھبرا کر چھلانگ لگا دی کنویں میں، تو اب وہ کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک رسی ہے جو اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اس رسی کو وہ پکڑ لیتا ہے، تو بس کنویں کے مکمل نیچے تک نہیں گرتا، اس رسی کے پکڑنے کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے نیچے تو ایک بہت بڑا اژدہا، سانپ بہت بڑا اپنا منہ کھول کر کے بیٹھا ہوتا ہے، اور جب وہ نیچے دیکھتا ہے اوپر دیکھتا ہے تو اوپر شیر، اب وہ سینٹر میں، تو تھوڑی دیر میں اسی اسنا میں ناظرین تھوڑا غور طلب واقعہ ہے اور اینڈ تک آپ نے سننا ہے مکمل واقعہ تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ تو جب ناظرین وہ اس کنویں میں چھلانگ لگاتا ہے، ایک رسی اس کے ہاتھ میں آتی ہے، تو نیچے اژدہا ہوتا ہے اپنا منہ کھولے ہوئے بہت بڑا سانپ، اوپر جناب شیر۔ اتنی دیر میں دیکھتا ہے کہ دو چوہے آ جاتے ہیں، دو چوہے آتے ہیں، ایک رنگ ہوتا ہے سفید اور ایک کا رنگ ہوتا ہے سیاہ۔ وہ دو چوہے آتے ہیں اور وہ اس کی رسی کو، وہ جو اس نے پکڑی ہوتی ہے وہ اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی رسی کو ناظرین کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو وہ گھبرا جاتا ہے۔ اچانک مطلب دیکھتا ہے کہ اچانک دیکھتا ہے کنویں میں ایک شہد کی مکھیوں کا چھتا ہوتا ہے، تو اس نے شہد کی طرف اپنا یعنی کہ ہاتھ بڑھاتا ہے۔ شہد ناظرین دیکھیے جب ایک مشکل میں ہو انسان تو جیسے وہ ایک مثال محاورہ بڑا مشہور ہے کہ ڈوبتے کو ٹنکے کا سہارا، تو وہ جناب اسی طریقے سے کرتا ہے۔ تو جب دیکھتا ہے شہد کا جب قریب اس کے چھتا لگا ہوتا ہے تو شہد کی طرف جب لپکتا ہے دیکھتا ہے تو وہ ایک انگلی اس طرح آگے کرتا ہے شہد کی طرف ناظرین، تو شہد اس کے ہاتھ پہ لگتا ہے تو وہ کھاتا ہے۔ دیکھیں ناظرین آپ کو کہ ایک میٹھی چیز جب انسان کھاتا ہے تو ایک پرلطف ہوتا ہے، تو وہ اسی رنگینی میں، اسی لطف میں بھول جاتا ہے کہ نیچے جو ہے اس کے وہ سانپ اژدہا منہ کھولے ہوئے اس کا انتظار کر رہا ہے، اور اوپر ایک خونخوار درندہ جو ہے شیر وہ اس کا انتظار کر رہا ہے،
اور سینٹر میں جو جناب چوہے ہیں اس کی رسی کو کاٹ رہے ہیں، وہ بالکل ہی بے پرواہ ہو کر اس شہد کھانے میں مطلب مگن ہو جاتا ہے۔ تو اس واقعے کا مطلب آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا، مطلب شہد کی مٹھاس اس کے اوپر اتنا چڑھتی ہے کہ وہ مطلب اوپر منڈلاتے ہوئے شیر کو بھی بھول جاتا ہے۔ یہ ساری مطلب مصیبتوں سے وہ عارضی طور پر جو ہے نا وہ ان سے دماغ کو نکال کر کے اس شہد کے ذائقے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو امام غزالی کہتے ہیں کہ اس میں جو شیر ہے، امام غزالی کہتے ہیں اس میں جو شیر ہے وہ اس کی موت ہے جو ہر وقت اس کے پیچھے ہے۔ موت ناظرین ہماری پیچھے ہر وقت ہوتی ہے، جیسے قبر کے بارے میں آتا ہے کہ قبر انسان کو دن میں کافی مرتبہ یاد کرتی ہے، اور اسی طریقے سے انسان کو بھی موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ جو اس کے پیچھے شیر آ رہا ہے وہ اس کی کیا ہے؟ موت ہے۔ اور اس کے بعد جو اژدہا ہے، جو نیچے جو بیٹھا ہوا ہے، جو اس کنویں کے اژدہا جو سانپ بیٹھا ہوا ہے ناظرین، وہ اس کی قبر ہے۔ جو شیر ہے وہ اس کی موت ہے، اور جو اژدہا ہے وہ اس کی قبر ہے، جس میں تمہیں ہر حال میں جانا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس میں تمہیں ہر حال میں جانا ہے۔ اور وہ سفید اور کالا چوہا جو ہے وہ جو اس کی رسی کاٹ رہے ہیں ناظرین، وہ دن اور رات ہے، یعنی کہ وہ رسی آپ کی زندگی کی رسی آہستہ 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 کاٹ رہے ہیں، یعنی کہ آپ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ مطلب وہ چوہے آپ کی رسی کو کاٹ رہے ہیں، یعنی کہ دن اور رات آ رہا ہے، دن اور رات آ رہا ہے، دن اور رات آ رہا ہے، وقت گزری جا رہا ہے، آپ دن بدن جو ہے موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ دن اور رات ہیں جو سفید اور کالا چوہا ہے، وہ رسی کو آپ کی زندگی کی رسی کو کاٹ رہے ہیں، یعنی کہ کم کر رہے ہیں، کمی کی طرف آپ موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اور بڑے ہی خوبصورت اور پتے کی بات ناظرین، جو شہد ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ شبیہ دی ہے، تشبیہ دی ہے دنیا سے، کہ دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی رعنائیوں میں، دنیا کی خوبصورتیوں میں، دنیا کے کاموں میں، دنیا کے معاملات میں شب و روز ہم گزار رہے ہیں، اور دین کو، قبر کو، موت کو بالکل سرے سے ہم بھولے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو تنبیہ ہے اس واقعے میں کہ آپ دین کی طرف آئیں، دنیا کی طرف آئیں، یعنی کہ جیسے اس نے تھوڑا سا شہد چکھا تو اسے نہ اپنی موت کی یاد رہی، جو موت اس کے پیچھے شیر کی طرح، اسے نہ اپنے قبر کی یاد رہی جو اژدہا نیچے منہ کھولے ہوئے بیٹھا ہے، اس کا انتظار کر رہا ہے، اور اسے یہ بھی نہیں پتا لگا کہ میرا دن شب و روز گزر رہے ہیں، اور میں جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، پھر وہ نوجوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، پھر دن بدن وہ اپنی قبر کی طرف، تیاری کی طرف مطلب گامزن ہوتا ہے، مطلب قریب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ناظرین لازمی نہیں ہے کہ کوئی بوڑھا ہوگا، کوئی 100 سال کا ہو کر کے مرے گا، 60 سال کی عمر میں مرے گا، یا 50 سال کی عمر پوری کر کے ہی مرے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے کئی نومولود بچے، 2 دن کے بچہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، 10 سال کا بچہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نوجوان 20 25 سال کے نوجوان وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو یہ لازمی نہیں ہے کہ ہم اپنا وہ بزرگی کی حالت میں جائیں گے۔ تو لہٰذا اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں زندگی کا جو مقصد ہے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہی مقصد حاصل ہوا ہے، یہی پیغام ہے، یہی اس کا لب لباب ہے اس واقعے کا، اور یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں ان سے انسان کو دوری اختیار کرنی چاہیے۔ اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نماز، روزہ، صوم و صلات کا پابند ہونا چاہیے، ارکان اسلام پر پابندی ہمیں ہونا چاہیے، سنت رسول پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اسی طریقے سے دنیا میں رہ کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے ذکر کی بھی توفیق عطا فرمائے، رسول کے ذکر کی بھی، اپنے جو بھیجے ہوئے رسول ان کا ذکر بھی اور ان کا تذکرہ خیر بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے رنگینوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔